السلام علیکم ناظرین، مفتی صاحب سے آج ہم پوچھیں گے کہ بیوی کے شوہر پر کیا حق ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویس بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تعلق ہے نکاح کے بعد، یعنی ایک خاوند اور بیوی کا، جی اللہ نے فرمایا کہ انتم لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ یعنی اب مرد اور عورت ایک ہیں، اب ان کی دونوں کی ضروریات ہیں، دونوں کے حقوق ہیں، اس مرد کے عورت پر حق ہیں، عورت کے مرد پر حق ہیں۔ تو جیسے کہ آپ نے بات کی کہ بیوی کے حق کیا ہے شوہر پر، دیکھیں ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ، مجھ پر میری عورت کے کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اذا اکلت فاکلھا، جب تو خود کھائے اس کو بھی کھلا، اذا لبست فالبسھا، جب تو خود پہنے اس کو بھی پہنا۔ یعنی کہ اب یہ نہیں کہ تو خود اچھا کھانا کھائے، ہاں جی، اور مہنگا کھانا کھائے، دوستوں کے ساتھ باہر کبھی کہاں، اور جو بیوی ہے وہ گھر میں خشک روٹی بھی اس کو میسر نہ ہو، یا اس کو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہ ملے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہاں جی، جو اب بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک مرد کی کسی نے دعوت کی ہے، اب وہ اس کی دعوت وہ اٹھا کے نہیں لا سکتا، لیکن یہ کہ اگر وہ اچھا کھانا کھا کے آیا ہے تو اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی، اگر چلو اسی طرح کا نہیں تو کم از کم اپنی حیثیت کے مطابق اس کو بھی وہ اچھا کھانا کھلائے کہ اللہ کی بندی آج میں نے اچھا کھانا کھایا تھا، لہذا چل میں آج تو گھر میں اپنے لیے بھی کھانا اچھا بنا لے، جو اس کی استطاعت کے مطابق ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اذا لبست فالبسھا، جب تو خود نیا لباس پہنتا ہے تو اس کو بھی نیا لباس لے کے دے۔ یعنی کہ اگر آپ مرد کے اتنے زیادہ جوڑے ہیں، کافی زیادہ ختم ہونے میں نہیں آتے، عورت کے پاس ایک ہی جوڑا وہی دھوتی ہے وہی پہنتی ہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی ضروریات کا مکمل خیال رکھنا، ہاں جی، اس کے نان و نفقہ کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے کہ اس کی جتنی بھی ضروریات ضروری ہیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا، یہ عورت کے حق ہیں مرد کے اوپر، اور ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص ان کو پورا نہیں کرتا تو وہ یقیناً اس چیز کا جواب دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مرد کو الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے بھی فرمایا کہ ہم نے مرد کو جو عورت کے اوپر ایک فضیلت دی نا، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ عورت کے اوپر خرچ کرتا ہے، یعنی اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ اگر یہ اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا اور خرچ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کے اوپر یہ حاکم بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ زینب ان کا نام تھا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ، مجھے دو طرف سے شادی کا پیغام آیا ہے۔ ہاں جی، اب حدیث لمبی ہے تو آپ نے دونوں کا کہا کس کس کا؟ اس نے کہا جی صفوان کی طرف سے آیا اور ابو سفیان کی طرف سے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو فلاں بندہ ہے نا، ہاں جی، وہ تو نا ابو جہم غالباً اس کا نام تھا، وہ تو اپنے کندھے پہ لاٹھی ہی رکھتا ہے، یعنی کہ وہ بندہ ہی بڑا سخت مزاج ہے، وہ خام خواہ جو نا وہ مارتا پیٹتا رہتا ہے۔ یعنی کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مارنا پیٹا بھی نہیں جاتا عورت کو، تو آپ نے فرمایا اس سے نکاح نہ کر۔ اور جو دوسرا ہے وہ تو بیچارہ ویسے ہی، یعنی کہ وہ تھوڑا سا بخیل قسم کا آدمی ہے، تو اس کے ساتھ بھی نکاح نہ کر۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تو زید کے ساتھ نکاح کر لے، اس کا زید کے ساتھ نکاح کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھو اس میں ایک بندہ وہ مارنے پیٹنے والا ہے، آپ نے کہا نہیں وہ تیرے نکاح کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا بندہ خرچ نہیں کرنے والا، آپ نے کہا اس کے ساتھ بھی نکاح نہ کر۔ مطلب یہ کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ عورت کو مارا پیٹا بھی نہیں جائے گا، اور اس کے جو اخراجات ہیں جائز، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو اس وقت موجودہ زمانے میں ہاں جی بلا ضروریات چیزوں کو اکٹھا کرنا، ہاں جی اپنے کمرے بھرنا، اپنے وہ فلاں چیز یہ چیز نہیں، جو ضروریات زندگی ہیں کم از کم یہ عورت کی مرد کے ذمے ہیں۔ اور یہ مختصر سی بات ہے کہ جو عورت کے حقوق ہیں جو مرد پر ہیں، اس کا نان و نفقہ، کھانا پینا، اس کی رہائش، ہاں جی، اور اس کے علاج معالجہ، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ جی بہت شکریہ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔